آیت نمبر 64 سورۃ النساء وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ جی لفظی ترجمہ دیکھیں، وما اور نہیں، یہاں پہ ماں کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، ویسے ماں کا ترجمہ جو ہوتا ہے لیکن آگے اللہ آ رہا ہے نا تو نہیں کے معنوں میں ترجمہ چینج ہو جائے گا۔ ارسلنا بھیجا ہم نے، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، من رسول کوئی رسول، ٹھیک ہے، من سے یعنی رسولوں میں سے کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا، الا مگر یا ما سوائے، لیطاع تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، مضارع مجہول ہے یہ، لام لی تاکہ یا وہ کے معنوں میں، اور توئیں واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ اطاعت کا روٹ ورڈ ہے، تاکہ وہ اطاعت کیا جائے بِإِذْنِ اللہ، ساتھ اذن کے اللہ کے، ٹھیک ہے، وَلَوْ اور اگر انہم بے شک وہ، اذ جب، ظلموا ظلم کیا انہوں نے، انفسہم اپنے نفسوں پر، ٹھیک ہے، جاؤکا وہ آ جاتے آپ کے پاس، جیم یا حمزہ، ٹھیک ہے، کا جو ہے وہ تم کے لیے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ پس وہ بخشش مانگتے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے، پس وہ استغفار کرتے، سین تا طلب کرنے کے معنوں میں آتا ہے، غین فارا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، پس وہ بخشش طلب کرتے اللہ سے، واستغفر اور بخشش طلب کرتے، لہم لیے ان کے، الرسول رسول، لوجدوا البتہ وہ پاتے، اللہ تعالیٰ کو توابر بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے تواب جو ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیمہ یہ فعیل ان کے وزن پر یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ یا بار بار رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات یہاں پہ بتاتی ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے نا، آپ پیچھے سے ہی اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے، نبی کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، اور یہ کرنا ان کے اوپر ضروری تھی لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس سے انحراف کیا۔ اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان جنرل سب کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی بھی رسول جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ہر زمانے کے رسول کو بھیجے جانے کا ایک مقصد ہوتا تھا، اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس کی امت جو ہے وہ اس رسول کی فرما برداری کرے، اس کی بات مانے، کیونکہ رسول جو بات لے کر آتے تھے یا جو احکامات لے کے آتے تھے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے احکامات ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی تھی، یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہوتا تھا کہ ان کی بات مانی جائے، ٹھیک ہے، اور اب ظاہر ہے چونکہ نبی آخر زمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اب تو قیامت تک آپ ہی کی بات مانی جائے گی، آپ ہی کی اطاعت کی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ فائنل شریعت ہے، اس کو مانا جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے کوئی بھی رسول، من رسول لن کر کے، یعنی اس میں تنوین آ رہی ہے نا، تو اس میں تو اسم نکرہ، یعنی کوئی بھی رسول جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کو بھیجے جانے کا کوئی مقصد ہوتا تھا، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مقصد یہی ہوتا تھا کہ اس کی بات مانی جائے، کیونکہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب کوئی نبی بھیجا جاتا، کوئی رسول بھیجا جاتا، تو اس کی اطاعت تو فرض ہوتی تھی لوگوں پر، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ اس میں یہ بھی بتا دیا بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے اذن سے ہی وہ رسول بھیجے جاتے تھے، اللہ کے اذن سے ہی وہ آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے چن لیتا تھا جن کو چنا جانا
ہوتا تھا اور پھر ان کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اور اس کا ساتھ یہ بھی مطلب بن جاتا ہے باذن اللہ کہ اللہ کے اذن کے مطابق ہی پھر ان کی اطاعت بھی کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی خود ساختہ طریقے نہیں نکال سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یعنی زبانی دعوے تو ہوں نبی کو ماننے کے، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہیں یا جو عمل کیا جا رہا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کیا جا رہا ہے یا اپنی دماغ کے مطابق کیا جا رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بیسیکلی ان جنرل بات کر کے ایکچوئل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فائنل اتھارٹی بتا دی گئی ہے کہ یہ جو رسول اب تمہارے پاس بھیجا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اب تمہارے پاس فائنل اتھارٹی ہے، یہی تمہارے درمیان حکم ہے. چاہے کوئی اور کتنا بڑا عالم ہو جائے، کتنا بڑا کوئی دعویٰ کر دے علم کا، جو بھی ہے وہ قابل اطاعت نہیں ہے. اطاعت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف انبیاء کی لازم کی تھی، اور اب جو اطاعت ہے وہ صرف اسی نبی کی لازم ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس نبی کی اگر تم اطاعت کرتے ہو تو وہ دراصل تم اللہ تعالیٰ ہی کی انڈائریکٹلی اطاعت کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ چیز یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی. اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اب یہ جو واقعہ جس کے تحت یہ جو بات ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے ظلم کر لیا تھا اپنی جانوں پر، تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے تھا؟ پھر ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ پہ بخشش مانگتے، معافی مانگتے کہ غلطی ہو گئی تھی ان سے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، ان سے بھی ظاہر معافی مانگتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخشش کی مطلب دعا کی درخواست کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے. یعنی وہ لوگ خود بھی استغفار کرتے، اور پھر چونکہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں انہوں نے ایک استغفار کیا تھا، یہ کمی کی تھی. ویسے تو ظاہر انسان اللہ کے بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے نا، لیکن چونکہ انہوں نے ایک خاص ان سے ایک اتنی بڑی یہ غلطی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس کو انہوں نے کم کیا اور کسی اور کی طرف رجوع کیا، تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے. جس طرح ہے نا کہ اگر آپ نے حقوق العباد میں کمی کی ہو تو اس شخص سے بھی جو ہے وہ معافی مانگنا ضروری ہوتی ہے. تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے وہ بخشش طلب کرتے، آپ کے پاس وہ آتے جاؤ کا. اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرکت کر کے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. یعنی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اپنی دنیا اور آخرت جو ہے وہ انہوں نے برباد کی تھی. ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کے پاس آتے، وہ بخشش طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے بھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تواب بھی پاتے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندے کی مغفرت جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ اس سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ تو بخش دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحم بھی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ ان کی ایک جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے. اور اصل میں انسان کے لیے اطاعت بہت مشکل ہو جاتی ہے نا. اطاعت کرنے میں اپنی رائے اور اپنے دماغ کو نیچے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کی بات ماننی پڑتی. اب جن میں یقین تھا انہوں نے تو فوراً سمینا واتانا والا رویہ اپنایا، لیکن جن میں یقین کی کمی تھی یا جو اپنے ضد اور انا پہ تھے، جس میں یہود تھے یا یہ جو منافقین تھے، ان کو یہ کام مشکل لگتا تھا، اس لیے یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہاں پہ جو ہے وہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس غلط رویے کے بعد یا جو ایک غلطی ان سے ہو گئی تھی تو ان کو اس کے بعد پھر یہ والا رویہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے نا ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کو اس آیت سے یہ بہت بڑی غلطی لگی ہے کہ شاید آج بھی جو ہے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کے آپ سے معافی مانگنی چاہیے تو پھر معافی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور
پتہ نہیں غالباً کوئی واقعات بھی اس کے سلسلے میں بیان کی جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ غلط مطلب ہے جو لوگوں نے نکال لیا ہے، ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی کبھی اس آیت کا ایسا کوئی مطلب نہیں لیا، نہ ہمیں کوئی ایسی اگزامپل ملتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبروں پہ جاتے تھے یا تابعین میں سے یا تبع تابعین میں سے اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جو ہے وہ معافی مانگتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی نصیحت کی یا اس طرح کی کوئی تلقین کی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا تھا کہ میری قبر کو جو ہے وہ سجدہ گاہ نہ بنانا۔ تو یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو لوگوں نے اس سے نکال لیا ہے۔ دیکھیں اب اپنی طرف سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے تو وہ دین کا حکم یا دین کا اصول تو نہیں ہو جائے گا نا۔ دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر گئے، بتا کر گئے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اور پھر اس کو آگے پہنچایا۔ وہی ہے دین اور وہی ہے دین کے اصول۔ تو نہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی اور نہ صحابہ کرام نے، تو یہ چیز اس کا مطلب لینا غلط ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہے میں نے آپ کو اس دن بھی سنا دیا تھا کہ وہی چیز ہے، اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ ہے، ابھی اگلی آیت کر لیں تو میں اس کو بھی آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ بہرحال ایک تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فوراً جو ہے جب کبھی اپنی غلطی کا احساس ہو تو فوراً استغفار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے لیے بھی کریں، اور یہ کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے بھی استغفار کر لینا چاہیے۔ بلکہ جس طرح حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جب کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ مقرر کر دیتے جو کہتا ہے کہ یا رب تو اس کو بھی وہی عطا کر جو اس نے مانگا دوسرے کے لیے۔ یعنی جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں بھی وہی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کی خیریت کی یا عافیت کی یا اس کی آخرت و دنیا کے لیے بھلائی کی، کامیابی کی، جو بھی دعائیں مانگی، اس کی اولاد کے لیے مانگی، تو آپ کے حق میں بھی وہ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن ساتھ اس میں یہ ہے فاستغفر اللہ، کہ وہ خود استغفار کرتے تو یہ ہوتا، یعنی اپنے لیے خود بھی دعا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو دعا کے لیے کہہ دیا اور اس کے بعد خود جو ہے وہ بالکل آرام سے بیٹھ گئے اور خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے نا، وہ جو ایک آیت کریمہ کا وظیفہ لوگ شروع کروا دیتے ہیں کہ جی ہمارے گھر وہ ہو رہا ہے، 1.25 دفعہ پڑھنا ہے، وہ ارینج کیا ہوا ہے، تو وہ لوگ آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں گھٹلیوں پر، اور جن کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے وہ کھانے پینے کے انتظامات میں لگے ہوتے ہیں کہ جی اب اتنے لوگ بلائے ہوئے ہیں تب ان کا دیکھنا، اور خود وہ جو ہے استغفار کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، دوسرے ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب غلطی ہوئی ہے تو انسان نے خود بھی استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے مطلب خود انسان کے اوپر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں توبہ کرے، اور اس یقین کے ساتھ کرے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اس آیت کے اینڈ پہ جو 2 صفات اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہیں، اسی لیے بتائی گئی ہیں کہ انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ یہ نہ انسان سمجھے کہ میری معافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتے ہیں، اور استغفار اپنے لیے خود بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ بس آپ دوسروں کو بلا کے ان کو کرتے جائیں اور خود نہ کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ کہ اگر کسی کے حق میں کمی ہوئی ہے تو اس پہ بھی پھر ظاہر ہے اس سے بھی جا کے معافی مانگنی ہے، اور یہ تو چونکہ اب ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے ہوا تھا، تو یہ اس کو ہم آج بھی اس طریقے سے اپلائی نہیں کریں گے کہ جا کے ان کی قبر پہ جو ہے ان سے معافی مانگیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ویسے بھی جو زندہ شخص ہے اس کو تو آپ کہہ دیں دعا کا، لیکن جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے اس کو آپ دعا کا نہیں کہہ سکتے۔ اچھا یہ بات یہاں پہ بتا دی۔ اب اگلی آیت دیکھیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جبکہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حکم نہ مان لیں،
پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ اس کو قبول کر لیں. فالا پس نہیں وربکا، یہاں پہ واو جو ہے نا یہ قسمیہ ہے، یہ اور کے معنوں میں نہیں ہے. قسم ہے ربکا تیرے رب کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے قسم ہے رب کی تیرے، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان والے ہو سکتے یا وہ مومن ہو سکتے، حتی یہاں تک کہ یحکموکا وہ حکم بنائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حکم یعنی منصف، فیصلہ دینے والا. جب تک کہ وہ حکم نہ بنا لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، فی ما اس معاملے میں جو شجرہ بینہم اختلاف ہوا ان کے درمیان. اب شجرہ جو ہے نا یہ ویسے تو درخت کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن الشجار والمشاجرہ جو ہے نا یہ اختلاف، آپس کا باہم اختلاف، اس معنوں میں بھی یہ آتا ہے. شجر درخت جو ہے اس کے پتے جب ہوا چلتی ہے تو آپس میں ٹکراتے ہیں نا، تو اختلاف بھی یہی ہوتا ہے کہ آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو اس میں انسان ٹکرا جاتا ہے ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے. تو یہ الشجار والمشاجرہ یہ اختلاف کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی معنی ہے اس کا کہ اس معاملے میں فیما اس میں جو شجرہ اختلاف ہوا بینہم درمیان ان کے، ثم پھر لا نہیں یجدو وہ پائیں، یا تعین والا وہ کے معنوں میں، روٹ ورڈ واو جیم دال ہے، although آپ کو واو بیچ میں نظر نہیں آ رہا بٹ روٹ میں ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا. وہ پائیں فی انفسہم ان کے نفسوں میں یا اپنے نفسوں میں، حرجن، حرج کہتے ہیں کوئی بھی، جیسا ہم کہتے ہیں کوئی حرج ہے اس میں، یعنی کوئی تنگی ہو جانا، کوئی کمی ہو جانا، کہ وہ اپنے نفسوں میں نہ پائیں کوئی تنگی، مما اس میں اس بارے میں جو قضیتا، قضیتا جو ہے یہ فیصلہ کرنا، قاضی فیصلہ کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہی والا قاف ڈاد یا روٹ ورڈ ہے. فیصلہ کیا وسلم نے، تم کے معنوں میں تا جو ہے، قضیتا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، و اور یسلمو وہ تسلیم کر لیں، وہ مان لیں، وہ جھک جائیں. سین لام میم، سلامہ کا مطلب ہوتا ہے نا مان لینا، فرما برداری کر لینا. سر جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دینا، جھک جانا. تسلیمن جو ہے پھر وہی بات ہے، تسلیم کر لینا، مان لینا. یہ ہوتا ہے نا یسلمو تسلیما، یہ جب یعنی بات میں جب زور دینا ہوتا ہے تو پھر اسی ورڈ کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ اب آپ دیکھیں بات وہی کی جا رہی ہے کہ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہوگی، ٹھیک ہے نا. لیکن سب سے پہلے یہاں پہ ذرا آپ جو انداز ہے، جو ایکسپریشن ہے، اس کے اوپر اگر آپ غور کریں نا، فلا وربک، بس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، نہیں وہ مومن ہو سکتے، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ ایک تو تاکید کر کے بات کی جا رہی ہے. کسی کا مائک تو نہیں آن؟ کائنڈلی اپنے مائکس چیک کر لیں. کسی کا مائک آن ہے؟ اور کہ آپ اس میں ذرا مطلب غور کریں کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے. بہت زیادہ زور دے کے اور بہت زیادہ یعنی ایک اس چیز کو اہمیت دے کے بات کی جا رہی ہے. نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے، نہیں وہ ایمان لا سکتے جب تک کہ وہ یہ کام نہ کرے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَرَبِّكَ، قسم تیرے رب کی، یعنی اپنی قسم اللہ تعالیٰ خود ہی کھا رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی بہت زیادہ اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھاتے ہوئے خود بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. قسم جو ہے وہ بات پہ زور دینے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے، بات کی اہمیت بیان کرنے کے لیے بھی کھائی جاتی ہے، تاکید کے لیے بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن قسم جو ہے وہ صرف رب کی ہی، خالق کی ہی کھائی جانی چاہیے، مخلوق کی نہیں. ٹھیک ہے. اور بہرحال یہ عربی زبان کا ایک اسلوب بھی تھا، قسم کھا کے وہ بات کرتے تھے. اور قرآن پاک میں جو ہے
کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کے بات کی ہے، تو اس سے اہمیت کا اظہار ہوتا ہے اس بات کی. تو یہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی بہت زیادہ تاکیدی حکم ہے جس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. اگر آپ اس کے تھوڑے سے ایکسپریشن کو میں صرف چاہ رہی ہوں کہ اس پہ ذرا غور کریں، کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنی اہم چیز بتائی جا رہی ہے. اصل میں یہ ایک اصولی اور قانونی قسم کی آیت ہے نا، یعنی جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ شریعت کا ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہونے چاہیے مومنین کے لیے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ماننا، آپ کے فیصلوں پر بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی اعتراض کے اس پہ سر جھکانا، اس کو ایمان کا معیار بتایا جا رہا ہے، ایمان سے جوڑا جا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی اطاعت کس قدر ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے نا. ٹھیک ہے نا. اور لیکن اس چیز کو عملی طور پر کر کے دکھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ ایک وہ شریعت کا اصول قانون بتا دیا گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مانا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور پھر آپ کی اطاعت کرنا یہ لازم قرار دیا گیا. اسی کو ایمان کا تقاضا بتایا گیا. اصل میں جو منافقین تھے نا، ان کے اوپر یہ چیزیں بہت بھاری تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو پارٹ ہے سورۃ النساء، اس میں منافقین کے حوالے سے بات چلی ہے کہ جو ہے وہ کھلے کی جو غلط حرکتیں تھیں وہ بھی بتائی جا رہی ہیں. تو ان پہ ایک تو اللہ رسول کی اطاعت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا تھا، پھر ان کے لیے جہاد کرنا بھی مشکل ہوتا تھا، ہجرت کرنا بھی مشکل تھا. اس قسم کے احکامات تو ظاہر ہے منافقین کے لیے بہت مشکل تھے. ابھی اس آیت میں جو ہے اطاعت کا ذکر ہے، اگلی آیت میں آپ جہاد و ہجرت جو ہے اس کے حوالے سے بھی بات لیں گے. تو یہاں پہ یہ بتا دیا گیا بہت کلیئر کٹ، ان کو یہ چیز سمجھا دی گئی کہ جب تک وہ تمام امور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہیں مانتے ہیں، تب تک ان کا ایمان کا دعویٰ سچا نہیں ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے. ٹھیک نا. اور لیکن اس کو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بات صرف ان منافقین کے لیے نہیں کہی جا رہی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت ہے وہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ہر ایک پر لازم کرتی تھی نا، کیونکہ اب اور کسی نبی نے تو آنا نہیں. تو شریعت تو یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہر انسان کے اوپر لازم آتا ہے کہ اس نے اسی چیز کو ماننا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. آپ کے نبی ہونے کا بھی اقرار کرنا ہے، آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کا بھی اقرار کرنا ہے، اور پھر آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے بتائے ہوئے تمام احکامات جو ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے. یہ لازم کر دیا گیا. تو آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت صرف اس زمانے تک کی تھی، آج ہم پہ لازم نہیں ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ بس جی ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہم نے اور کسی چیز کو نہیں لینا، تو وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے پاس کیا دلیل رہ جاتی ہے اپنی اس بات کو صحیح ثابت کرنے کی. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک کلیئر کٹ بات بتا دی ہے، اور بہت زیادہ اس چیز کو، یعنی آپ کہہ دیں کہ فائنل اتھارٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کے بہت کلیئرلی یہ بتا دیا گیا ہے کہ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، یعنی ان کا ایمان لانے کا دعویٰ ہی جھوٹا ہے. اس کو ایمان سے جوڑا گیا ہے نا، کہ ایمان سے مشروط کیا گیا. تو یہ تو چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی دعوے کرے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ نبی ہے، لیکن جب ان کی بات ماننے کا موقع آئے تو اس پر انسان پیچھے ہٹ جائے اور اس پہ اطاعت نہ کرے، اس میں اپنے نفس کی بات مانے، یا اس میں اپنی ضد، انا، ہٹ دھرمی، یا اپنے مفاد کو جو ہے وہ ترجیح دے. تو یہ تو پھر ایمان والا ہونے کی نشانی نہیں. اس کے جو شان نزول میں ایک تو وہی واقعہ جو میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو، یعنی جو ایک وہ منافق اور یہود جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
جس میں پہلے منافق یہ کہہ رہا تھا کہ کعب بن اشرف کے پاس جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پہ فیصلہ دیا، جو کہ یہود حق پہ تھا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو بندہ اس کو اعتراض ہوا، اور جو منافق تھا اس نے یہ سوچا کہ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں کیونکہ ان میں دینی حمیت ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے ذہن میں یہ آیا، اور پھر وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ حضرت عمر کی تلوار نے فیصلہ کر دیا. ان کو جب یہ پتا چلا کہ یہ نبی سے فیصلہ کروا کے اس کو نہیں مانا انہوں نے، اور یہ میرے پاس آئے ہیں، تو انہوں نے تلوار لا کے اس منافق کا سر قلم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، میرے پاس اس کے لیے یہی فیصلہ ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس واقعے کی جو صحت ہے اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے اس کی سند میں، کہ بعض کا یہی کہنا، اگرچہ اس کو بہت سے مفسرین نے اور جو لیکچرز علماء ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے ان آیات کی شان نزول میں، وہ بلکہ بخاری میں بھی ہے اور اس کی صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کی بالکل اوتھینٹسٹی ملتی ہے. وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلیٹیو تھے، پھوپھی زاد تھے آپ کے، ان کا اور ایک کوئی اور شخص تھا، کوئی انصاری، ان دونوں کا آپس میں جو نہر کا پانی تھا اس کے اوپر کوئی جھگڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اس جھگڑے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ حضرت زبیر کو یہ کہا کہ تم لگا کے پانی جتنی تمہاری ضرورت ہے تمہارے کھیت کی، پھر باقی جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرو. تو اس پہ اس انصاری شخص نے اعتراض کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ یہ چونکہ آپ کے پھوپھی زاد ہے نا، تو اس لیے آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ پہلے لگا لے اور میں بعد میں لگاؤں. تو اس پہ پھر یہ جو کہتے ہیں کہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اس کی شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے. بہرحال آپ وہ پہلے والا واقعہ لے لیں جس کی صحت جو ہے اس پہ تھوڑا اختلاف ہے، اور چاہے یہ والا لے لیں جس کی سند بھی بالکل صحیح ملتی ہے. بہرحال قرآن حکیم کے کا جو اصول یا جو حکم یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، اس پہ فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے، وہ بات یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، ان کا حکم، ان کی جو بات بتا دی انہوں نے، وہ فائنل اتھارٹی سمجھی جائے گی، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے لیے ایک طرح کی برات نازل کی تھی، کیونکہ ان کے اوپر پھر وہ قتل کا مقدمہ کر کے اور ان کے لیے قصاص کا جو ہے مطالبہ لے کے اس منافق کے گھر والے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایمان والے ہی نہیں تھا، تو ایسی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، مطلب یہ تو قصاص والا تو معاملہ ہے ہی نہیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کی اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی تھی. بہرحال جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے وہ واقعات لیں چاہے یہ واقعہ لیں، اس سے قرآن کے بتائے ہوئے اس اصول میں یا قانون میں کوئی فرق نہیں آتا. قانون وہی رہتا ہے کہ یہ وہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہ بنا لینا. اس چیز کو یعنی جو یہ قانون یہاں پہ بتایا جا رہا ہے نا، اس کی جس طریقے سے اہمیت بیان کی گئی ہے، اس کو بھی اگر سمجھے نا کہ کس ایکسپریشن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، کہ یعنی اس قانون سے انحراف کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو پھر وہ ایمان کے منافی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی دیکھیں انسان کو جب کوئی جھگڑا یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو یا جو بھی فریقین ہیں ان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کس کو ثالث بناتے ہیں، خاندان میں سے بناتے ہیں، برادری میں سے بناتے ہیں، عدالت کے پاس جاتے ہیں، جو بھی ہے. لیکن مومنین جو ہے نا، ان کے لیے یہ بہت لازم قرار دیا گیا ہے کہ فائنل حکم جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. آپ کی جس طرح وہی بات جو بھی ہم نے پچھلے ہفتے بھی پڑھی تھی کہ فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف اس کو تم موڑو گے. فوراً یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یا آپ کی احادیث میں، آپ کے طرز عمل میں، اس میں کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا بتایا، یا اس قسم کا کوئی معاملہ تھا تو اس پہ کیسے عمل کیا، یا صحابہ کرام کو اس کے بارے میں کیا سمجھایا گیا ہے، فوراً یہ دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اور وہی فائنل فیصلہ ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا.
ٹھیک ہے، یعنی بس یہ کنفرم ہو جانا چاہیے کہ ہاں اس چیز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم یہ ملتا ہے ہمیں، اس کے آگے پھر کسی تردد کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد یعنی کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جانی چاہیے۔ اگر ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ایمان والے ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر سمینا اور اطانا کے درمیان جو ہے نا، پھر کوئی تردد نہیں آنا چاہیے، پھر کوئی شک نہیں آنا چاہیے، پھر کوئی ٹائم نہیں لگنا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا نہیں یہ تو ایسے ٹھیک نہیں ہے، یا میرا تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا، یا میرا اس میں نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اب میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، میں فلاں کی طرف چلا جاتا ہوں، یا اپنی بات مان لیتا ہوں، اپنے نفس کی بات لے لیتا ہوں۔ یہ نہیں، بات وہی ہے نا کہ محض زبانی دعویٰ کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم تسلیم نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہے نا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یعنی انکار کرنا تو بہت ہی بڑی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، دل میں کوئی تنگی بھی نہیں آنی چاہیے وہ بات سن کے، ذرا سا بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ او ہو نہیں اس میں تو میرا نقصان ہو جائے گا، یا او ہو یہ کیا بات ہوگی، نہیں، بس یہ یقین اور ہونا چاہیے انسان کو، یہی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، یہی بات ٹھیک ہے، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی اور ہمیں اس کی سند بھی مل گئی اور مسند ذرائع سے ہمیں ثابت ہو گیا کہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے، کوئی فیصلہ سنایا ہے، یا کوئی حکمت سے بھری کوئی بھی بات کہی ہے، تو وہی ہمارے لیے فائنل ہونی چاہیے، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی تردد یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، اس پہ کوئی حجتیں نہیں نکالنی، اس کو دل کی رضا کے ساتھ تسلیم کرنا ہے کہ ہاں یہی ٹھیک ہے۔ اصل میں بات کو یہ کہ ایک تو عادتیں ایسی غلط پڑ چکی ہیں، اور کوئی لائف سٹائل اس طرح کا ہم لوگوں کا بن چکا ہوا ہے نا کہ ہم ہر چیز میں پھر اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں، اور پھر اپنی کنوینئنس کے خلاف جانا جو ہے، یا جو ہمارا لائف سٹائل ہے، یا جو ہمارے طور طریقے ہیں ان کے خلاف جانا جو ہے وہ ہمیں کمپلیکس میں ڈال دیتا ہے، یا غلط لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتے اپنائیں تو لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے کہ یہ ہاتھ سے کھا رہے ہیں، یا یہ بات کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، اس قسم کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں حدیث طور پہ، کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو صرف سوال اٹھا رہے ہیں، ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں، ویسے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سامنے آ جانے پر اس سوال اٹھانے کو بھی جائز سمجھتا ہے نا، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہوا فیصلہ ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر فیصلہ سنایا بھی جس انداز سے جا رہا ہے اس پہ اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قسم خود کھا کر بتا رہے ہیں کہ آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، تو پیچھے کیا باقی رہ جاتا، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو رخصتیں بھی بتائی ہیں نا، ان پر بھی حجت بازی نہیں کر سکتا کوئی، جو کچھ آپ نے کر کے بتایا وہ ہمارے لیے فائنل اتھارٹی ہے۔ کوئی یہ تو پھر بہت ہی بڑی بات ہو جاتی کہ جی ہم حدیث کو نہیں مانتے، یا ہم بس قرآن تک ہی رہیں گے، یہ تو نعوذ باللہ قرآن کے ہی حکم کے اگینسٹ جانے والی بات ہے نا۔ پھر آپ اس چیز کو کس طریقے سے لیں گے؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، کہ وہ بس سر جھکا دیا اس کے آگے۔ سلمہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسلم کا مطلب یہ بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ، یعنی جدھر موڑے ادھر مڑ گئے، جدھر جو حکم آیا کمپس کی سوئی کی طرح بس ادھر ہی مڑ گئے، ویسے ہی اطاعت کریں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لایا، ٹھیک ہے۔ مطلب دعوے تو کرنے ایمان کے، لیکن جب اطاعت کی طرف بلایا جائے تو پھر دل میں تنگی ہو رہی ہو، تو یہ تو پھر منافقت کی نشانی ہے نا۔ تو انکار تو دور کی بات، دل میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، دل میں بھی کوئی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بات وہی ہے نا کہ جب دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا وہ مقام ہوگا نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقعی وہ تعظیم اور وہ اہمیت ہوگی دل میں، تو پھر وہ تنگی نہیں آئے گی دل میں، ٹھیک ہے نا. دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا آپ کی باتوں پر کسی قسم کی تنگی آنا، یہ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، آپ کی جو اہمیت تھی، آپ کو کتنے بڑے منصب پر فائز کیا گیا تھا اور کیا آپ کا مقام و مرتبہ تھا، اس کو تو پھر جانا ہی نہیں جب اتنے آرام سے ایک یہ بات کہہ دی. اور کہ بھئی ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے. ایون بعض تو جو علماء ہیں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی اہمیت کو کم کرتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ دیکھیں ویسے مطلب کوئی سنت نہیں پوری کی، وہ ایک اور بات ہے، لیکن جس کا رویہ یہ ہے کہ خیر ہے، یہ تو سنت ہے، اس کو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی اس زمرے میں آ جاتا ہے اگر کوئی سنتوں کو غیر اہم سمجھتا ہے یا ان کی اہمیت کو کم کرتا ہے اور اس کے لیے ان چیز کی اہمیت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس کا رویہ جو ہے وہ اس طریقے کا ہے، تو وہ بھی اپنے ایمان کی فکر کرے، وہ بھی اپنے آپ کو چیک کرے. ٹھیک ہے نا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ہی آپ نہیں کرے، لیکن جس کے ذہن میں یہ فطور ہے نا کہ وہ خیر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو سنتیں ہیں، میں اس کو نہ بھی کروں تو کوئی نہیں، تو وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں علماء کہ یہ بھی غلط رویہ ہے، یہ بھی جو ہے ایمان میں کمزوری کی نشانی ہے، اور اس میں بھی خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی اپنے ایمان کو جو ہے نا وہ پختہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی قسم کھا کے ایک فائنل حکم سب کے لیے بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فائنل اتھارٹی ہیں. یہ قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور آپ کو ہی حکم بنایا جائے گا، چاہے کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کی بات کو فائنل اتھارٹی سمجھا جانا ضروری ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا. حکم نہ ماننا تو دور کی بات، دل میں بھی کوئی اعتراض یا تنگی اگر کوئی لاتا ہے تو اس کو بھی اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات بھی ایمان کے منافی جاتی ہے. کہ آپ دیکھیں آج کل کچھ کوئی بات ہے، لوگوں کے لائف سٹائل کو ذوق اس طرح کا ہو گیا ہے، پسند ناپسند اس طرح کی ہو گئی ہے، لائف سٹائل اور دین سے دوری اس طرح کی ہو گئی ہے کہ مطلب آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کچھ بتایا کہ فلاں چیز میں شفا ہے، کلونجی میں شفا ہے، شہد میں شفا، تو خیر اللہ تعالیٰ نے بھی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، جس طرح بچوں کے حوالے سے ہے کہ جب نیو بورن ہو تو آپ اس کو شہد چٹائیں. تو اس کے اوپر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں. اب تو بہت کامن ہے کہ نہیں اس میں تو یہ ہے وہ ہے، اس میں ڈاکٹرز منع کرتے ہیں تو نہیں دینا، یا مسلمانوں کو بھی کہتے ہوئے سنیں گے کہ نہیں دینا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کی ایمان کی کمی کی نشانی ہے نا، کہ جب اللہ نے کہا ہے اس میں شفا ہے، آپ کے نبی نے اس پہ عمل کر کے بتا دیا کہ نیو بورن کو جو ہے وہ میٹھا کھلانا چاہیے، اور اس میں پھر اگر آپ کے دل میں کوئی تنگی آ رہی ہے یا حرج ہو رہا ہے کہ نہیں نیو بورن کو جو ہے وہ چونکہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ کچھ نہیں دینا، نہ کھجور دینی ہے یا نہ شہد دینا ہے، تو ہم نے ڈاکٹر کی بات ماننی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اس ڈاکٹر کی بات جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے بنسبت اس کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کر کے دکھایا، یا جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات بتائی. پھر اسی طرح لوگ کلونجی کے اوپر بھی میں نے لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایسی لوگوں نے بنا لی بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ایسے ہے ویسے ہے. تو اور اس کے علاوہ اور بھی آپ سنتے ہیں کہ نہیں وہ حدیث کے اوپر انکار، اور یہ بہت زیادہ یہ تو آج کل یہ فتنہ چل پڑا ہے نا. تو یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے اس طرح کی بات کر دینا. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. ایمان میں کمی کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. بلکہ اس میں تو کہا جا رہا ہے لا یؤمنون حتی یحکموک، وہ ایمان نہیں لا سکتے، یعنی وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں. یعنی اس میں تو بہت زیادہ آپ دیکھے جائے تو یہ تو ڈرانے والی بات ہے بہت زیادہ، اور بہت زیادہ فائنل طریقے سے بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں مانتے، ان کا فیصلہ نہیں مانتے، تو پھر وہ ایمان والے نہیں ہیں.
ان کے محض زبانی دعوے ہی ہیں کہ انسان کہے تو یہ ہاں ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول جو ہے وہ میں نے اپنی مرضی کے کرنے، اور جہاں پہ مجھے ذرا سا اپنا کوئی نقصان نظر آئے گا وہاں پہ میں نبی کی بات کو اٹھا کے پیچھے رکھ دوں گا، اپنا مفاد دیکھوں گا، یا میں کسی اور کی بات کو ترجیح دوں گا کہ فلاں ڈاکٹر ہے یا فلاں کے پاس یہ ڈگری ہے یا وہ عالم ہے یا وہ بڑا ایکسپرٹ ہے تو میں اس کی بات مانوں گا، چاہے کوئی وہ کاروباری طریقہ ہے چاہے کوئی وہ جو بھی چیز ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایمان کے منافی ہے، تو ہمیں اپنے ان رویوں کو بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو اس سے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بچا لاتے، اور اگر یہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے لیے بہتر اور بہت زیادہ ثابت قدمی والا ہوگا۔ وَلَوْ اور اگر اَنَّا بے شک ہم نے ان اور بے شک سے ان اور نا سے مل کے یہ بنا ہے، نون الف نا ہم کے لیے اور انا جو ہے بے شک کے لیے، بے شک ہم نے کتبنا لکھا ہوتا ہم نے یا لکھتے ہم، کتبہ جو ہے یہ بیسیکلی فرض کر دینے کے معنوں میں آتا ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تو ایک قانونی طور پہ جب بتانا ہوتا ہے تو اس طرح سے کتبہ، بہرحال آپ لکھنے بھی اس کا مفہوم کریں کہ لکھتے ہم علیہم ان پر، ان کے اقتلوا قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، او یا اخرجو نکل جاؤ، خارج سے ہونے سے ہے خاراجین، من دیارکم، دیار جو ہے وہ گھر کے لیے آتا ہے، پلورل کا صیغہ ہے، دار کی جمع دیار، من دیارکم اپنے گھروں سے، کم تم کے لیے آ رہا ہے، ما نہیں، فعلوہ وہ کرتے اس کو، فعلا کوئی بھی کام کرنا، یہی روٹ ورڈ ہے، فاعل نام، کرتے ہو اس کو، الا مگر، قلیل بہت تھوڑے، یعنی تھوڑے لوگ ہی کرتے، منہم ان میں سے، وَلَوْ اور اگر، انہم بے شک وہ، فعلوا وہ کرتے، ما یوعظون جو وہ نصیحت کیے جاتے ہیں، واز کرنا نصیحت کے معنوں میں آتا ہے، واو عین اور زوئیں، یا جو ہے شروع میں آتا ہے ان والا وہ کے معنوں میں، واو نون پلورل کے لیے آ رہے، یوعظون پیش سے بات شروع ہو رہی ہے، حرکات ساری اوپر ہیں، تو وہ نصیحت کیے جاتے، بھی ساتھ اس کے، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم لیے ان کے، و اشدہ اور زیادہ شدید یعنی زیادہ مضبوط ہوتا، تثبیتاً تثبیت کے حوالے سے، ثبات کے حوالے سے یعنی جمنے کے حوالے سے، ثابت قدم رہنے کے حوالے سے، ثاباتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ پچھلی آیت جو ہے اس میں اطاعت کے حوالے سے بات ہے، اور آگے جو ہے وہ جہاد، قتال اور پھر جو ہجرت ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اب یہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ تو ایک بڑی، اس آیت کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ بن رہا ہے کہ تمہیں جو بات کہی جا رہی ہے وہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ نبی کی اطاعت کر لو۔ اگر تمہیں وہ حکم دیا جاتا جو تم سے پہلے لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکلو، یعنی اپنے گھروں سے ہجرت کر جاؤ، تو ان میں سے تو بہت ہی کم ہوتے جو یہ کرتے، یعنی یہ جو منافقین ہیں ان کا حال تو یہ ہے کہ ان سے تو اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا، ان سے تو جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ تو بہت ہی کم درجے کا ہے، یعنی جس طرح جیسا یہود سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا جب انہوں نے وہ بچڑے کی پوجا والا معاملہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اب اپنے ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا جن سے اتنا بڑا گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک چھوڑ دو نبی کی موجودگی میں ان سے یہ معاملہ ہوا تھا، تو پھر انہوں نے یہ کیا تھا۔
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو ہجرت کرنا ہے، اپنا گھر بار اس کو سب کو چھوڑ کے نکلنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے درجے کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان کو کہا جا رہا ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے کہ نبی کی اطاعت کرو، تو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماننے پر دل میں تنگی لاتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی بڑا حکم آ جائے تو وہ تو بالکل ہی نہ کر سکے، وہ تو بالکل ہی پیچھے رہ جاتے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ان میں سے تھوڑے ہی وہ کرتے، یعنی جو کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ شامل نہیں کیا، کہ یعنی ان میں سے بہت تھوڑے ہی ہیں جو کہ ایمان لاتے. زیادہ تر کا رویہ یہی ہونا تھا کہ انہوں نے اس چیز سے انکار کرنا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور ان کی تلوار کے زد میں بھی وہ آتے رہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. تو اس کو بھی ہم ظاہر ہے اپنے اوپر بھی لے کے دیکھیں گے کہ ہم شکر ادا کریں کہ ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں نہیں ہیں یا اس طرح کے احکامات نہیں ہیں جو کہ اس دور کے لوگوں کو دیے گئے تھے، ان کے لیے تو وہ بہت بڑی یعنی احکامات یا آزمائشیں بہت بڑے لیول کی تھیں کہ اپنی جانوں کے ساتھ جا کے جہاد کرو، اپنے آپ کو خود قتل کرو، اپنے یعنی جو رشتے دار سب جاننے والے ان کو خود ہی قتل کرنے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ میدان جنگ میں جا کے تھا یا جیسا بعض مفسرین نے اس میں یہ جو یہود کا بچڑے کی پوجا والا معاملہ اس کو بھی ایکسپلین کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر اگر یہ ہوتا تو ان میں تو بہت ہی کم ایسا کرتے. ٹھیک ہے، یعنی انداز بیان یہی ہے کہ ان کو تو شکر گزار ہونا چاہیے نا کہ اتنی بڑی ان سے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہیں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھ لینا کہ ان کے اوپر کس کس طرح کی آزمائشیں آئیں اور ان کو کس طرح کے ان کو حکم دیا گیا اپنے بیٹے کو جا کے جو ہے وہ ذبح کر دو اللہ کی راہ میں. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اگر آپ اس کو ایک دفعہ سوچیں کہ یہ اگر حکم ہمیں دیا جاتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو کیا حال ہوتا. تو یعنی ہمیں تو صرف ایک چھوٹی سی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو نبی تمہارے لیے بھیجا گیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، اور اس کی اطاعت کرنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کے احکامات پر عمل کرے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. ایک تو بات یہ کہ یہ کوئی اتنی بڑی باتوں میں نہیں کہی جا رہی، تو اگر دی جاتی تو پھر ان کا حال کیا ہوتا. تو یہ تو ابھی اتنی سی بات کے اوپر عمل نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، اچھا پھر ساتھ میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر وہ کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر بھی ہوتا اور ثابت قدمی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا. یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ریوارڈ کیا ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑا جائے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی نبی کی اطاعت کی جائے، کیونکہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے نا یہ. تو اس کے مطابق جب انسان چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خوشخبری بھی یہ دے دی کہ یہ انسان کے لیے خیر کا باعث ہے، یہ بہترین چیز ہے انسان کے لیے. انسان خیر ہی چاہ رہا ہوتا ہے نا ہر وقت کے، اس دنیا کے حوالے سے بھی سب اچھا ہو، آخرت کے حوالے سے بھی اچھا ہو. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ثابت قدمی کا بھی ایک ذریعہ بتایا، یعنی نیکی پر جم جانا، دین پر جم جانا، اس کے لیے بھی یہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اطاعت کے راستے کو اپنائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو اطاعت کا راستہ ہے نا، یہ ایک طرح کی آپ کہہ دیں کہ کامیابی کی کنجی بتا دیا گیا کہ اطاعت کی طرف آ جاؤ، نبی کی اطاعت کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف، تو آہستہ آہستہ تم خود ہی اس کے اوپر ثابت قدم بھی ہو جاؤ گے، تمہارے قدم بھی اس پہ جم جائیں گے، اور تمہارے لیے دنیا اور آخرت جو ہے وہ تمہاری سنور جائے گی، اور اس کے خسارے سے تم بچو گے، تمہارے لیے وہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا والی بات، کہ جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں پھر ہم انہیں راستہ بھی ضرور دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ جو اشد تثبیتہ والی بات ہے نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ثابت قدمی کیسے ہوتی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہے نا کہ نیکی کی وجہ پھر بنتی جاتی ہے، یا ایک نیکی جو ہے وہ دوسری نیکی کی طرف انسان کو لے کی جاتی ہے. تو ثبات اسی طرح ہوتا ہے نا کہ ایک کام انسان کرتا ہے، اس کی نیت کرتا ہے، تو پھر اور کرنے کی توفیق ملتی جاتی ہے، پھر اور زیادہ انسان کرتا ہے، اس کے اور قدم جمتے جاتے ہیں.
یعنی جب آپ خوشی سے سچے نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے خیر بھی کرتے رہتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور پھر اس پر ثبات بھی انسان کو ملتا ہے اس راستے پر. کہ یہ نسخہ بتا دیے ثبات کا کہ اطاعت شروع کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم جما دیں گے. ٹھیک ہے نا. نہیں بھی انسان کا دل کر رہا، سب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں نماز پڑھنے کو ان کا دل کر رہا، تو شروع کرو، پڑھنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ خود ہی تمہیں اس کے اوپر ثبات دے دیں گے، تمہارے قدم جو ہے نا اس کے اوپر جمائیں گے، پختگی پھر اللہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پر بات وہ یہ کہ انسان کو ظاہر ارادہ خود کرنا پڑتا ہے، نیت خود کرنی پڑتی ہے، خود مضبوط ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. جب انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے یا جو دین کے احکامات ہیں ان میں تردد کا شکار ہوتا رہے، شبہات کا شکار ہوتا رہے نا، تو پھر وہ اطاعت کر نہیں سکتا. یعنی انسان کے جو ارادے ہیں نا ان کو یہ چیزیں کمزور کرتی ہیں، ایک اس کی شہوات اور ایک شبہات. شہوات یعنی خواہشات، جو کہ ایسی خواہشات کے انسان ان کے انڈر کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. کہ نہیں وہ جو ہے اپنے نفس پر قابو کر پاتا. بعض لوگ سونے کی خواہش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ وہی کیے جاتے ہیں، نہ نمازوں کی ہوش ہے نہ دیگر فرائض کی ہوش ہے. بعض کو گھومنے پھرنے کا اتنا شوق ہے کہ وہ سب کچھ بھول کے اسی میں ہی مگن رہتے ہیں. یا جو بھی آپ کوئی بھی ایسا لے لیں، کسی کو کوئی کاروبار کا ایسا جنون چڑھا ہوتا ہے، کسی کو اپنا کوئی اتنے ورکاہولک ہوتے ہیں کہ وہ بس اسی کے پیچھے ہوتے ہیں کہ بس میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میں اپنا یہ کر لوں، باقی سب چیزیں انہوں نے چھوڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسی خواہشات جن کے انسان آگے اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ ان خواہشات کے انڈر کنٹرول ہو جاتا ہے، بجائے اس کے خواہشات کو اپنے انڈر کنٹرول رکھے یا اپنے نفس کو انڈر کنٹرول رکھے. ٹھیک ہے. تو جب اس میں انسان چلا جاتا ہے تو اس سے بھی انسان ظاہر ہے پھر عمل سے دور ہو جاتا ہے، اس کی نیت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے ارادے بھی کمزور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ ایکسیپٹنس کی طرف بھی نہیں آتا نا. دیکھیں کہ جو ایکسیپٹنس ہے نا، کہ مان لینا کہ ہاں، اور یقین کے ساتھ مان لینا. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی نا کہ شبہات یعنی یقین نہ ہونا، تردد ہونا، یہ چیزیں انسان کو دور رکھتی ہیں نا. کہ انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا اس کو کبھی ایک راہ پہ کبھی دوسری راہ پہ، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں میرے خیال میں یہ تو اتنے قابل عمل نہیں ہے، یہ آج کے دور میں ہو نہیں سکتا. تو جب تک انسان اس ڈینائل میں رہتا ہے نا، اپنے نفس کی خوشی کی خاطر یا اپنے مفاد کی خاطر، تو پھر وہ عمل کر نہیں سکتا، پھر وہ دور رہتا ہے، پھر وہ ہدایت کے راستے پر بھی نہیں آتا، اور پھر ظاہر ہے وہ خیر سے بھی دور رہتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو کوئی وہ نیک کر رہا ہوتا ہے اس کو ثابت قدمی بھی نہیں ملتی. آپ دیکھیں آج لوگ کرتے ہیں نا، اسلامی سزاؤں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کیوں قصاص ہے، کیوں چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یہ تو ظلم ہے. بہت سے سو کال مسلمس بھی اس کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں اعتراض کرتے ہوئے، جی ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے، اور یہ ہے وہ ہے. یقین کی کمی ہے نا اصل میں، اور علم کی بھی کمی ہے. یہ جو شبہات ہے نا یا تردد، ان کا علاج بھی یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے. علم کی کمی کی وجہ سے یہی ہوتا ہے. اور شہوات بھی اسی میں ہے کہ جب انسان کو علم نہیں ہوتا تو وہ غلط طرف نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو شہوات ہیں ان کا علاج یہ ہے پکا عزم اور ارادہ، اور شبہات کا علاج یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ جب آپ کریں گے، اپنے یقین کو پختہ کریں گے اور اپنے ایمان کو پختہ کریں گے، تو پھر آپ اس جو وہ ڈاواں ڈول ہونے والی سچویشن ہے اس سے بھی نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر جو بھی کریں گے اس کو یقین سے کریں گے، پھر ایک کام کریں گے، ایک نیکی کریں گے، تو اس میں آگے انسان پھر دوسرے اس کی طرف جاتا ہے، پھر مزید اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دیتے جاتے. تو اس طریقے سے یہ اشدہ تثبیتاً والی بات ہو جاتی ہے. انسان اور زیادہ جو ہے وہ اس کے قدم جمتے جاتے ہیں. جتنی اطاعت یقین کے ساتھ اتنا ثبات انسان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. اطاعت کرنے سے انسان جو ہے وہ ثبات کی طرف جاتا ہے، ورنہ اطاعت نہ کرنا جو ہے اس سے انسان ایمان کی کمزوری کی طرف ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. نیکی کی وجہ بنتی ہے، نیکی سے نیکی کی راہ کھلتی ہے. یہ بات ہے شدہ تثبیتاً کو سمجھنے والی.
اور پھر جو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْذُونَ، اگر وہ کرتے جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے. دیکھیں واعظ ہوتی ہی ایسی چیز ہے جو کہ انسان کے فائدے کے لیے ہوتی ہے، جس میں انسان کے لیے خیر ہوتی ہے، جو انسان کی خیر خواہی کے لیے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی واعظ کو نصیحت کی گئی ہے تو وہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ چھوٹی بات ہے کہ انسان اس کو جو ہے اہمیت نہ دے، یا اس کے اوپر تردد کرے، یا اس کے اوپر شک کرے، یا اس چیز کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دے کہ اس کا نفس جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یا اس کے خلاف وہ بات جا رہی ہے. تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نصیحت کو شہوات کی بنا پر یا شبہات کی بنا پر چھوڑتا ہے، وہ ڈینائل میں جاتا ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اس کے لیے پھر خیر تو نہیں ہو سکتی، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں. دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی اور کامیابی کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے گئے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ و نصیحت کی گئی ہے، اس کو بغیر کسی تردد کے انسان مانے، بلا چون چرام، بغیر کسی شک و شبہ کے. اور پھر یہ یقین رکھے کہ جب میں یہ کروں گا تو مجھے اس میں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت قدمی بھی ملے گی. تو ارادہ اور اپنی نیت یہ بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں جو ارادے کے پکے ہوتے ہیں نا، وہ پھر کام کر جاتے ہیں. مطلب آپ چھوٹی سی بات لینا نا کہ جس طرح ڈائٹنگ وغیرہ کون کر سکتے ہیں؟ وہی کر سکتے ہیں جن کی ارادے جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں. جس این ایگزامپل ایک میں بات کر رہی ہوں، جن کے ارادے کمزور ہوتے ہیں وہ پھر نہیں کر پاتے کوئی بھی کام. آپ نے تو ایسی ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. کوئی بھی کسی کی زندگی میں کوئی گول ہے، کوئی کسی نے کچھ اچیو کرنا ہے کسی حوالے سے بھی، وہ تبھی کر سکتا ہے جب اس کے لیے وہ تھوڑی اپنی نیت کو پکا کرے گا، تھوڑا اپنے اوپر کچھ کنٹرول کرے گا، کچھ قربانی دے گا، کچھ اپنے آپ کو قابو کرے گا. اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، نفس خود بخود تو قابو نہیں آ جاتا نا. تھوڑا سا انسان کی طرف سے ایفرٹ تو ہوتی ہے، کوشش تو ہوتی ہے، وہ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبات بھی ملے گا. یعنی انسان اس یقین کے ساتھ تو چلے نا کہ مجھے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جب میں وہ کروں گا تو میرا اس میں فائدہ ہوگا. تو جو نہیں مانتے اللہ کے احکامات یا ان کے اوپر ان کو شک رہتا ہے، وہ تو پھر بھٹکتے ہی رہتے ہیں، ان کو پھر رہنمائی نہیں ملتی. اور جو یقین کر لیتے ہیں اور پھر عمل کر لیتے ہیں پختہ ارادوں کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تو ان کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے. اور پھر جس اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ ان کو اس کا اجر عظیم بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں بندوں کے اعمال میں فرق ہوتا ہے نا. یعنی آخرت میں بھی جو درجات ہیں مختلف قسم کے رکھے گئے ہیں، وہ اعمال کے لیولز کے لحاظ سے ہی ہے نا. دیکھیں بعض لوگ اتنے زیادہ ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی معاملہ لے لیں، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ میں نے ہر حال میں کرنا ہے. ان کی اتنی نیت پکی ہوتی ہے، اتنا ارادہ پکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر ان کو جو ہے وہ مدد ملتی ہے. آپ اپنی یہ قرآن کلاس کے حوالے سے بے شک اس کی مثال لے لیں کہ بعض اسٹوڈنٹس جب یہ جوائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس اب یہ میں نے کیا ہے نا تو اب میں نے کرنا ہی کرنا ہے اس کو. خواہ زندگی کے جھمیلے ہیں، خواہ کوئی مشکلات ہیں، مجھے کوئی روک رہا ہے، مجھے کوئی پرابلمس آ رہی ہیں، جو بھی ہے وہ اتنے ثابت قدم ہوتے ہیں، اپنی نیت کے اتنے پکے ہوتے ہیں کہ بس میں نے یہ کرنا ہی کرنا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی ایسی مدد ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے قدم جماتے ہیں، اور کیسی کیسی سچویشنز آتی ہیں وہ اپنی اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 2-4 ہفتے، 1 ماہ 2 ماہ میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، وہ پھر وہی زندگی کے جھمیلوں میں مگن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں کہ ایک ہمارے روزمرہ کی دیکھنے میں آتی ہے کہ رویوں میں فرق ہوتا ہے، نیت کی پختگی میں فرق ہوتا ہے، ارادوں کی پختگی میں فرق ہوتا ہے. تو جیسا جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو پھر ریوارڈ بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا کرتا ہے اتنا ہی ملتا ہے. انسان کی اپنی ایفرٹ ہوگی، اپنی نیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد ہوگی، ضرور ہوگی. آپ اپنے بچوں میں ہی دیکھ لیں کتنا فرق آپ کو لگ رہا ہوتا ہے. ایک بچہ جو ہے وہ ایک طرح کا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے اس کی جو پسند ناپسند یا اس کا جو طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے نا. تو جیسی جیسی جس کی ایفرٹ ہے، جیسا جیسا جس کی کا ارادہ اور نیت، اس کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی میں
آتا ہے اس کا ریوارڈ جو ہے. بعض لوگ بہت پرفیکشن سے کام کرتے ہیں, بہت ذمہ داری سے اور بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں, بعض سر سے اتار کے کرتے ہیں, تو آخرت میں بھی جو درجات ہیں وہ انہی رویوں سے ملتے ہیں. اور دنیا میں بھی اس لحاظ سے خیر ہوتی ہے. اور پھر انسان کو وہ شدہ تثبیتن والی بھی بات ہے کہ تثبیت یعنی ثبات, انسان جنتا بھی ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. ہم بھی اگر اس کو اسی حوالے سے لینا کہ ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں اور اس طرح کی ریکوائرمنٹس تو ہمارے لیے دین کے حوالے سے نہیں ہے الحمدللہ. ہمیں تو بس اطاعت کی ہی بات کہی جا رہی ہے, یا دین پہ چلنے کے حوالے سے جو چھوٹی موٹی کوئی بات یا کوئی مشکلات یا کوئی آزمائش آ جاتی ہے, لیکن اس طرح کی تو نہیں ہے. تو ہمیں تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے تو دین پر عمل کرنا اس لیول کا نہیں ہے جس لیول سے صحابہ کرام گزرے یا اور دیگر جو انبیاء یا ان کے جو فالوورز تھے وہ گزرے. تو اطاعت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی بغیر تردد کے, بغیر شک و شبے کی. اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ایمان کے منافی ہے. اس یقین کے ساتھ کرنا کہ جو ما یوعظون بہ لکان خیر لہم, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ کیا گیا, نصیحت کی گئی, تو اسی میں ہی ہماری خیر ہے. اور اگر ہم سچی نیت کے ساتھ کریں گے, ایکسیپٹنس کے ساتھ, تو ہمارا اس میں فائدہ بھی ہوگا اور ہمیں اس میں ثابت قدمی بھی ملے گی. اگلی آیت دیکھیں, وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے. اجرا عظیمہ یعنی اجر عظیم دیں گے. اور اذن تب لآتیناہم من لدنا, البتہ کے لیے آ رہا ہے, آتینا وہی حمزہ تایا دیتے, نا جو ہے بیچ میں وہ ہم کے لیے آ رہا ہے, اور پھر ہم ان کو, لآتیناہم من لدنا, البتہ ہم دیتے ان کو, من لدنا اپنے پاس سے, لدن جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے, اجرن اجر عظیمہ بہت بڑا. اگلی آیت بھی اس میں دیکھیں, وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور البتہ ہم ان کو ہدایت دیتے صراط مستقیم کی. صراط راستہ, مستقیم قاف واو میم سے ہے سیدھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کے مزید جو ہے وہ کے فوائد بتا دیے. ایک تو بتایا نا کہ دین اور ایمان میں ثابت قدمی, دل مضبوط ہوتا ہے, ایمان پختہ ہوتا ہے, نفاق انسان کا نکل جاتا ہے. تو ساتھ اس میں اس کا یہ بھی فائدہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور سب سے بڑا زارج کا ریوارڈ تو جنت کی صورت میں ہے آخرت کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو ایک اجر کے حوالے سے بات کی, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو اجر عظیم بھی دیں گے جب کوئی بغیر تردد کے آتا ہے, اطاعت کرتا ہے, اور پھر وہ ثابت قدمی بھی اس کو ملتی ہے. ٹھیک ہے, تو ثابت قدمی بھی ملتی ہے, اجر عظیم بھی ملتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے صراط مستقیم کے سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے, یعنی جو لوگ شکوک و شبہات میں رہتے ہیں, جو تردد میں رہتے ہیں, جو اعتراض کرتے ہیں اور اپنی شہوات کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں, جو اپنے نفس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, وہ پھر اطاعت سے پیچھے رہتے ہیں. تو جب اطاعت سے پیچھے رہتے ہیں تو پھر ہدایت کا راستہ نہیں پاتے, پھر وہ بھٹکتے رہتے ہیں. تو ہدایت کیسے ملتی ہے؟ اطاعت کرنے سے ملتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نیکی پر جمنے کی بھی اس سے توفیق ملتی ہے. تو ظاہر انسان چاہتا تو یہی ہے نا, ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے, ہدایت مل جائے, لیکن اس کے لیے ظاہر ہے انسان کی اپنی کوشش اور اپنی نیت ضروری ہے. وہی بات اس پہ بھی آ جاتی ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, کہ ہمارے راستے میں جو پھر جدوجہد کرتے ہیں ان کو پھر ہم سیدھا راستہ کی ہدایت ضرور دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کیا ہے. تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اجر ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے. تو اس کی پھر جو کنجیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں اس کو سمجھ لینا. سیدھی سی بات ہے کہ اطاعت کرنی, اور بغیر شک و شبے کے اطاعت کرنی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ فائنل اتھارٹی, اس میں پھر کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے. اس کو کرنے میں کوئی ہماری اپنی خواہشات یا اپنا نفس یا اپنا فائدہ نقصان یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہ یہ کہ جی لوگ کیا سمجھیں گے, لوگ کیا کہیں گے,
میرا امپریشن ایسا ہو جائے گا یا میری فلاں چیز کا نقصان ہو جائے گا، دنیا کا نقصان ہو جائے گا. نہیں، یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں آتی ہیں نا نبی کی باتیں ماننے پہ، تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو اجر عظیمہ کہا گیا ہے، یہ ہمارے فہم و ادراک سے تو ظاہر بالا تری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا. ہم تو بس اس کو اس حد تک ہی سمجھ سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ہوگا. لیکن ہم تو بس جتنا سوچ سکتے ہیں اتنا ہی ہے. لیکن اصل میں جو اجر عظیمہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اس سے، یعنی ہماری سوچ، ہمارے فہم، ہمارے ادراک سے تو بہت زیادہ آگے کی چیز ہے نا. ہماری تو عقل کے تحت جو چیزیں تھوڑی بہت ہمیں بتا دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فہم کے لحاظ سے کہ جنت ہے، اس میں نہریں ہیں اور باغات ہیں اور درخت ہیں اور کھانا پینا ہے اور اچھی مہمانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن واللہ تعالیٰ عالم کے اس اجر عظیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کیا کیا کر رکھا. وہی تو جب وہاں جائیں گے اللہ ربنا جعلنا منہم تو تبھی پتہ چلے گا، ٹھیک ہے. اور بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہدایت کا اور سیدھے راستے پہ چلنے کا یہ ذریعہ بتا دیا، یہ طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت تو کافی ڈیٹیل والی انشاءاللہ اس کو کل کریں گے. تلاوت جو ہے وہ ہم سن لیتے ہیں. جی پلیز تلاوت پلے کر دیں. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.